بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بھی لوگ اللہ کے ذکر کے لیے مجتمع ہوں اور ان کا مقصود صرف اللہ جل شانہ کی رضا ہو تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ تم لوگ بخش دیے گئے، تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئی۔ پھر سے سن لیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے مجتمع ہوں اور ان کا مقصود صرف اللہ کی رضا ہو تو آسمان سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، ندا کرتا ہے کہ تم لوگ بخش دیے گئے اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ اور اسی کے برعکس ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کے مقابل جو لوگ جن کا اجتماع ایسا ہو، جن کا ملنا جلنا بیٹھنا ایسا ہو کہ اس میں اللہ کا کوئی ذکر بھی نہ ہو، تو یہ اجتماع قیامت کے دن حسرت اور افسوس کا سبب ہوگا۔ یعنی اس اجتماع کی برکت سے اور اذاعت پر حسرت ہوگی، کیا بعید ہے کہ وبال کا سبب کسی وجہ سے بن جائے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ ہو، اس مجلس والے ایسے ہیں جیسے مرے ہوئے گدھے پر سے اٹھے ہوں۔ اور دیکھ لیں آج کل اکثر ہماری مجالس کس شغل میں ہوتی ہیں، کس مقصد کے لیے ہوتی ہیں؟ غیبتوں سے بھری ہوئی، اور نیکیوں کے تذکرے کے بجائے برائیوں کے تذکرے ہو رہے، اور خاص کر کے جب برائی کسی سے ہو جائے تو اس پر پردہ ڈالنے کا حکم ہے۔ ہم تو اس کے ذمہ دار نہیں، جو ذمہ دار محکمہ ہے، قانون نافذ کرنے والے، ان تک بات پہنچا دی جائے، اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ گواہان کو لیتے ہوئے صحیح انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ کسی پر تہمت تو نہیں ہے، کسی پر بہتان تو نہیں ہے۔ ہمارے لیے جو حکم ہے وہ پردے کا حکم ہے کہ اگر کسی سے گناہ ہو بھی جائے ہم اس پر پردہ ڈالیں۔ اللہ رب العزت ہمیں کثرت سے اپنا ذکر اور ایسی مجالس قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے جہاں پر اللہ کا ذکر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔